CPNE hosts international media dialogue on conflicts in the current media era and their resolution in Pakistan by Farooq Mirza. The Council of Pakistan Newspaper Editors, CPNE, organized a major international media dialogue in Pakistan, focusing on the theme conflicts in the current media era and their resolution. The event provided an important platform for open discussions on key challenges facing journalism today, including press freedom, journalist safety, censorship, economic pressures, and the need for greater unity in the media community. It also included the presentation of journalist awards to honor the valuable contributions and services of media professionals across the country. The gathering brought together senior editors, working journalists, overseas Pakistani media figures, and rights advocates to address the serious issues confronting Pakistan's media landscape. Khushnud Ali Khan, chief editor of Daily Sahafat and chairman of CPNE, delivered a powerful and emotional speech expressing deep grief and anger over the current miserable condition of journalism in Pakistan. He recalled the past when journalists faced extreme oppression but showed strong resistance. کوئی کہتا استادوں کا استاد ہے, کوئی کہتا فلاں. میں تو پینڈو آدمی ہوں. گاؤں سے جب میں لاہور گیا تو پریس کلب لاہور میں جناب عباس اطہر صاحب رہا ہو کے آئے تھے. انہوں نے تقریر کی پریس کلب میں اور کہا کہ میں جب جیل گیا, یار کوئی کہا یار بولن دو, سنی لو. تو میں نے عباس اطہر صاحب جو ہے انہیں یہ کہتے سنا کہ مجھے جب جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے پیش کیا گیا قیدی کو ملاحظے کے لیے, تو میری جوتیاں اتروائی گئی. اچھا, میرے اندر عجیب انقلاب آیا کہ ایک اخبار کا ایڈیٹر, اسے جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اس کی جوتیاں اتروائی جاتی. یہ پہلا ایک معمولی سا واقعہ تھا. لیکن پھر میں نے اخبار نویسوں کو کوڑے پڑتے بھی دیکھے. کپڑے کا ایک جوڑا خاور نعیم ہاشمی کو ہم نے بھجوانا تھا, تو اس کے لیے میں نے لاہور ایئرپورٹ پر جناب ضیاء الحق صاحب سے کہا کہ اس اخبار نویس کے پاس کپڑے نہیں ہیں, انہیں کپڑے بھجوا دیں. یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی میں نے اس لیے کہیں, ایک تو وہ دور تھا, اور آج کل میں اٹھتا ہوں, میں آج پہلی دفعہ آپ سے یہ بات کرنے لگا ہوں. میں یا تو سوتا ہی نہیں ہوں, اور جو کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے سو جاتا ہوں. میں جب فیس بک کو کھولتا ہوں تو اس میں کسی ایک آدھ اخبار نویس کی موت کی خبر ضرور ہوتی ہے. اچھا, ہو سکتا ہے آپ سب اسے کوئی معمول کی بات لیتے ہوں, لیکن اخبار نویس اس طرح نہیں مرا کرتے تھے. اب حالت یہ ہے کہ یہ جو اے ٹی وی والے ہیں, ان کے دفتر کے باہر احتجاج ہو رہا تھا, اور وہاں ایک کارکن ساتھی چل بسا, کئی لوگ زخمی ہو گئے. لیکن آپ جو سوچ رہے ہیں نا کہ کسی اور کے کان پر جوں رکھنی چاہیے تھی, میں کہہ رہا ہوں کسی اور کے کان پر نہیں. آپ میں اگر شرم ہوتی, آپ میں اگر غیرت ہوتی, تو آپ سب اپنے دفتروں سے اٹھتے, وہاں جاتے, اے ٹی وی والوں کے پاس جاتے, اور آپ کہتے ہم ہیں جو آپ کا ساتھ دیں گے. خوشنود علی خان نے زندگی میں بہت دن بھی دیکھا ہے. مجھے شرم ہے اس پروفیشن میں
وہاں گیا ہوں میں، اور اب جب میری عمر 72 سال ہوئی ہے تو میں نے کارکنوں کو دفتروں کے باہر اپنے بچوں کی بھیک کے ساتھ دیکھا ہے۔ آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ کوئی آپ نے ادارہ قائم کیا؟ آپ نے کوئی کتنے، میں شرط لگاتا ہوں آپ میں سے کوئی جو اپنے آپ کو اخبار نویس کہتا ہے وہ یہ چیک کرے کہ کتنی دفعہ حکومت نے پیسے دیے، کس کے لیے؟ ہمارے گول خفن کے لیے۔ لیکن ہم میں یہ ہمت نہیں ہے، ہم میں یہ سخت نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے دیے گئے پیسے جو ہیں وہ لے سکیں۔ وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں، جب آتے ہیں پیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور تمہارے میں کون سی جان ہے؟ جس سے پوچھو میں اخبار نویس ہوں جی۔ او بھائی تو کون سا اخبار نویس ہے؟ کس چیز کا اخبار نویس ہے؟ کس کو حق لے کے دے سکتا ہے؟ تو اپنا حق نہیں لے سکتا۔ ابھی مذہب یہاں میرے بھائی نے، مرکز والے نے کہا کہ جی اخباروں کے اشتہار بند ہوتے رہتے ہیں۔ میں آج آپ کو کہتا ہوں کوئی اس پہ بھی اسٹوری کرو کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ کوئی بڑا اخبار جو ہے اس کے اشتہار 2.5 سال بند رہے ہوں۔ میں وہ ہوں جو 2.5 سال، میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں، میرے بچوں نے بڑی بڑی گاڑیاں بھیج دیا لیکن اخبار نہیں بننے دیا۔ میں تو کسی کے سامنے رو بھی نہیں سکتا، کہتے ہیں بہادر آدمی ہے۔ اور بھائی اگر آپ ایسے کرتے رہو گے، میں تو جب مر رہا ہوں گا تب بھی اخبار زندہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا نام صحافت ہے۔ جس دن صحافت مر جائے گا اس ملک میں صحافت مر جائے گی۔ آپ قسم اللہ پاک کی، میں اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں روتا، میں روتا ہوں اس اللہ کے سامنے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ آپ روزانہ کوئی 1 یا 2 اخبار نویس جو ہیں ان کے مرنے کی خبر پڑھتے ہیں، جنازے پہ جاتے ہیں اور خدا حافظ۔ کسی نے آج تک یہ جو کہہ رہے تھے نا مرزا صاحب، میں آتا ہوں اصل موضوع۔ مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ سی پی اے نہیں، وہ فلاں ریزولوشن کرے گی، فلاں حل کرے گی۔ مرزا صاحب آپ کہیں میں سے 6 گنا بڑے لوگ، آپ کو زیادہ لوگ اکٹھے کر دیتا ہوں، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ کون سا کنفلکٹ اور کون سا ریزولوشن؟ ہمارا تو اس وقت کنفلکٹ یہ ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کہ روٹی کے لالے پڑے ہیں، روٹی کے۔ اصل میں تو مرزا صاحب کنفلکٹ ریزولوشن یہ ہے کہ اخبار نویسوں کو بھوکا نہ مرنے دو۔ مجھے تو لگتا ہے میں نے 50-60 سال ضائع کر دیے، 50-60 سال کوئی کچھ کام کیا ہی نہیں۔ اگر یہی کرنا تھا تو بھائی 50-60 سال پہلے بتا دیتے ہمیں۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں اتنا کماتا رہوں گا کہ اخبار زندہ رکھوں گا۔ مجھے رونا ایک بات کا ہے کہ اس شہر میں اخبار نویس اپنے آپ کو پوچھو جی کیا ہو؟ جی میں میڈیا پرسن ہوں۔ او بھائی کون سا میڈیا؟ میڈیا ہی نہیں ہے، آپ میڈیا پرسن کدھر سے ہو؟ اس شہر میں بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، سینکڑوں میں ہے۔ کبھی میں سب کے سامنے پوچھ رہا ہوں، کسی کو خیال آیا کہ وہ جس نے ہمیں سکھایا کبھی اس کے جا کے دروازے کے بیل دے کے پوچھے کہ تو زندہ ہے؟ میں تو مر جاؤں گا اسی بات ہی میں۔ For example, editor Abbas Athar was humiliated by being forced to remove his shoes in front of a jail superintendent. Journalists were whipped,
and efforts were made to support imprisoned journalist Khwaja Naeem Hashmi with clothes. Khan said the situation today is far worse. He mentioned that every day on Facebook, he sees news of 1 or 2 journalists dying due to poverty, hunger, and extreme hardship. He referred to a recent protest outside the ATV office where 1 worker was killed and several others injured. He added that journalists' children often sleep hungry and families suffer greatly. He criticized the journalism community for losing unity, courage, and a sense of shame. He said major organizations like CPNE have become useless and are only focused on getting advertisements and government benefits, with no real concern for working journalists. Khan stated that journalists and newspaper workers are dying of hunger, government funds disappear, and the community lacks the courage to demand its rights. He questioned what kind of media exists when people are starving. He noted that he has trained thousands of students, but none ever check on their old teacher, and it is now very hard to find proper Urdu. He announced that he is ready to step down from any position if someone creates a strong, united organization with a real voice. He stressed that saving journalists from starvation is the biggest issue. He called for unity and revival of organizations like PFUJ and APNS instead of fighting over small personal interests. In his closing words, he said, "If even a little shame and honor remains in you, stand up. Give voice to those who have no life left in them. Otherwise, 5 years from now, when we gather again, many of us will no longer be here. We ourselves are responsible for this destruction because there is no unity among us." Here are some images from CPNE events and media conferences in Pakistan. Farooq Mirza, President and CEO of Fourth Pillar Media and Fourth Pillar TV, based in the USA, spoke about the need for constructive dialogue and resolution of conflicts within the media community. जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं आपकी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, आपकी इंटरनेशनल लेवल पे आपकी दिफाई अस्करी और जो काविशें हैं अफवाज पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं वो तो हमारा एक पैट्रियटिज्म है, वो तो उसमें डाउट ही नहीं है, ना कोई इनकार है. He emphasized that major issues should be solved through collective discussions, not through actions like shutting down newspapers, making teams jobless, or allowing individual decisions to harm the industry. He urged authorities to talk directly to media representatives. Ask us what our issues are and what we want. He praised the contributions of Pakistan's armed forces and international efforts in poverty alleviation and defense, saying patriotism is clear and such achievements deserve good coverage. However, he questioned why media workers face harassment, midnight arrests, pressure causing heart attacks, or forced exile, even when they support national institutions. He noted that unresolved conflicts force talented journalists to leave the country, sometimes becoming critics or facing severe consequences. From his own experience, he said he resists pressure from government or military sources, but is open to discussing issues with responsible bodies like CPNE for quick resolution. Mirza stressed the importance of fact-checking and verification. Journalists defense lies in facts and proof. He warned against unverified or exaggerated content, which harms everyone. He shared his success in legal battles in the U.S. and called for accountability and promoting positive stories along with critical ones. Shamshad Mangat, a senior journalist, gave a passionate address, questioning if journalism has become only about fake versus original narratives, while corruption destroys the country like termites. और ओरिजिनल नैरेटिव की तो ये बयानिए की जो जंग है ना, इसमें करप्ट लोगों को अपनी वारदात करने का बड़ा मौका मिला. क्या मैं खशनू साहब से ये सवाल करता हूँ, जनाब मिर्ज़ा साहब से सवाल करता हूँ, जनाब सैफ साहब से सवाल करता हूँ, बाकी सब दोस्तों से, क्या जर्नलिज्म सिर्फ इतनी रह गई है कि असल बयानियाँ क्या है, झूठ बयानियाँ क्या है? और भाईजान, आपके मुल्क को करप्शन दीमक की तरह चाट रही है. आपके मुल्क को मंशियात फरोश जो हैं दीमक की तरह चाट रहे हैं. He pointed to major scandals, including corruption in the Capital Development Authority, CDA, and pollution in Rawal Dam, causing health problems like kidney diseases in Rawalpindi. Saif Ullah Saif, chairman of Markaz Group of Publications, Tahaka, spoke about the long-standing suspension of government advertisements affecting many media outlets and called for unity among journalists.
Mohammad Sadiq Ansar, Central Chairman of APNEC, praised Farooq Mirza's international recognition and dedicated support for Pakistani media workers, promising full cooperation through APNEC. Farhat Fatima, a female journalist, described the media community as a brotherhood and urged resolving internal conflicts to strengthen against external pressures. मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छा टॉपिक है, तो कहते हैं आप इस पर सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सर हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें हम तमाम सहाफ़ती तंजीमों को इनवाइट करेंगे, अपने तमाम सहाफ़ी बरादरी को इनवाइट करेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि कन्फ्लिक्ट जो हमारे आपस के हैं कम से कम उनको तो हमें ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो एक बिरादरी, लफ्ज़ बिरादरी है, बिरादरी अपने अंदर ही बैठकर सारे मामलात हल करती है और बिरादरी इतनी मजबूत होती है कि जर्नलिस्ट बिरादरी क्यों इसे बिरादरी कहते हैं, ताजर बिरादरी को बिरादरी कहते हैं, क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि ये बिरादरी आपस में इनका दुख भी साझा, इनका सुख भी साझा, इनकी लड़ाइयाँ भी साझी हैं। Rabia Rahila, an advocate for women's rights, called for highlighting positive stories of women's achievements in Pakistan and countering negative international images. Adil Shah shared his lifelong passion for journalism, rooted in his family background, and questioned the possibility of true independent journalism in the current environment. The event ended with strong calls for unity, ethical journalism, and working together to protect media freedom and national interests. This dialogue highlighted the economic hardships, lack of institutional support, and internal divisions in Pakistan's media, while showing the important role of overseas voices in raising awareness and support. Here are additional visuals from journalists' award ceremonies and conferences in Pakistan. This important event marks a step toward better dialogue and solutions for a stronger, more responsible media in Pakistan.